مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو پہلا پیپر جو فقہ میں آتا ہے وہ اتباع سنہ کی بک پڑھتے ہیں، اس کا آتا ہے. میری ایک دوست تھی، انہوں نے پہلے مجھ سے کورس کیا ہوا تھا. اس نے مجھے کال کی، میں نے کہا میں بھی بات نہیں کر سکتی. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میرا پیپر ہے ایک دن کے بعد اتباع سنہ کا، اور ٹائم میرے پاس اتنا ہے نہیں، میں پڑھ رہی ہوں. اس نے جو بات مجھے کہی نا، مجھے لگا کہ میرے منہ پہ ایک تماچا لگا ہے. اس نے مجھے کہا ہاں سنتوں پہ عمل کرتی ہوگی نا تو پاس ہو جاؤ گی انشاءاللہ. اتباع سنہ کا مطلب ہی ہے جیسے آپ کو اگر نماز کی فقہ پڑھائی جائے گی، آپ ساتھ ساتھ اپنی نمازوں میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. آپ نے ساتھ ساتھ اپلائی کرنا شروع کیا، کچھ باتیں تو آپ کو یاد کرنی پڑیں گی نا، کچھ فیکٹس یاد کرنے پڑیں گے، اسی طرح سے کچھ دعائیں یاد کرنی پڑیں گی، لکھا ہوا بھی یاد کرنا پڑے گا. وہ تو یاد کرنا پڑتا ہے، اتباع سنہ میں بھی یاد کرنا پڑا. لیکن اگر آپ سنتوں کے بارے میں کانشیس ہیں، نماز کے بارے میں کانشیس ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ پاس ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کو ڈیلی قرآن کا ٹاپک آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اور ہم بار بار کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اپلائی نہیں کر رہے ہیں نا. آپ صرف سوچ رہے ہیں امتحان امتحان پاس کرنا ہے پاس کرنا ہے. وہی باتیں کئی دفعہ ٹیچرز کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ پاس کیسے ہوں گے، پھر آپ پاس نہیں ہوں گے. تو ہم سوچتے ہیں بس یہاں آنے کا مطلب یہ کہ مجھے ڈپلومہ لینا ہے اور مجھے بس امتحان پاس کرنا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سچے ہو جائیں، اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ میں امتحان پاس ہی تب کر سکوں گی جب میں ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس کر رہی ہوں. کچھ باتیں آپ کر پائیں گے، کچھ باتیں نہیں کر سکیں گے، لیکن کم از کم آپ سوچ تو رہے ہوں گے نا. لیٹس سے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا آیت آ گئی. اب آپ اس آیت پہ کلاس میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں کہ میرے تو تعلقات اچھے نہیں ہیں امی ابو سے، اب میں کیا کروں. اب آپ اس کے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں. مے بی آپ سے 2 پارے گزر گئے، 3 پارے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، پہلی ٹرم ختم ہوگی اور آپ کو لگ رہا ہے آپ کی ابھی بھی سٹرگلز ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ماضی سے مقابلہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو پہلی سٹرگلز تھی اس میں صرف ایک چپکلش تھی، ایک کانفلکٹ تھا، ایک تنگی تھی، بدتمیزی تھی. اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے بدتمیزی کرنی چھوڑ دی ہے. اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کئی باتیں ماننی شروع کر دی ہیں. اب آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بہت سے معاملات میں جب میں اپنے پیرنٹ سے بات کرتی ہوں تو میرے اپنے اندر گلٹ ہوتا ہے اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے کیا تھا، پہلے آپ ہر سچویشن میں ان کو بلیم کر دیتے تھے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ آپ کا جرنی جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ کلیئر ہوتے جائیں گے نا، یعنی قرآن کا یہ سفر اور اس کے وقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جب آپ اچھی طرح پڑھ رہے ہیں اس کو گھر جا کے آپ بس یوں ہوئے میں کہ میں نے اب اپلائی کرنا ہے. ماضی میں نہیں جانا، گلٹ میں نہیں ایسے جانا کہ میں بہت بری ہوں، بہت گناہ گار ہوں. نہیں، آپ نے اپنے کو بتانا ہے اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آج میں نے کلاس میں سیکھا، اچھا آج میں یہ اپلائی کروں گی. اگلے دن کچھ اور سیکھا، اچھا وہ میں اپلائی کروں گی. وہ ایڈ ہوتا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور یاد کرتے جائیں. پھر دیکھیں آپ کو یاد کرنے میں بھی مشکل نہیں آئے گی، وہ اٹکن نہیں آئے گی. جیسے سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ میں یہاں پر اب قرآن پڑھنے کے لیے آ گئی ہوں تو مجھے اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشنل چینج لانی ہے اور مجھے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دینا ہے. کیونکہ وقت کیا ہے؟ دیکھیں وقت ایک ایسی کموڈٹی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے. آپ پیسے کو جمع کر سکتے ہیں، وقت کو جمع نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں اور آپ پریشان بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ کوئی بالکل فارغ ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں تو ویلی ہوں، کوئی کام ہی نہیں ہے، ٹائم ہی ٹائم. تو آپ کہتے ہیں پلیز مجھے 3 گھنٹے ادھار دے دو، میری امانتیں نہیں پوری ہو رہی. آپ ایسے نہیں کر سکتے. پیسوں کے معاملے میں ہم ایسے کر سکتے ہیں. یا اسی طرح کبھی کبھی ہمارے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں تو ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب مجھے کوئی ضرورت پڑے گی تب میں یہ پیسہ استعمال کروں گی. ٹائم نہیں آپ سیو کر سکتے اس طرح. آج سنڈے کو میرے پاس جو ہیں 3 گھنٹے بالکل فارغ ہوں، لیکن ٹیوزڈے کو میرے پاس بہت سارے کام ہیں تو اس کو میں ادھر شفٹ کر دوں. ایسے نہیں ہو سکتا. ٹائم جو ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس وہی 24 آورز ہے، وہی 24 گھنٹے ہیں. اور کچھ لوگ ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بیکاری میں گزار دیتے ہیں.
جیسے کہ سورہ نجم ہے اور اس کی آیت نمبر 39 اور 40 میں آ رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ وہ اپنی محنت کو عنقریب دیکھ لے گا. ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے نا ریزلٹس پہ نہیں بہت زیادہ رہنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مطلب فائدہ کیا ہوا، یہ بھی نہیں فائدہ ہوا، یہ بھی نہیں ہو سکا، اب اس کے میں کیا کروں. کنفیوژن میں ہم رہتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان اینی گیون مومنٹ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ میری کوشش. میری کوشش. ہو سکتا ہے وہ جو آپ کوشش کریں آپ کو فوراً رزلٹ نہ ملے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنا کیا دینا ہے؟ 100% دینا ہے. 100% آپ دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اب اس کو کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک طریقہ بھی ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے گا. پھر کہ بھئی پریکٹیکلی ہمارے اتنے سارے کام ہوتے ہیں، اور ہم نے کیونکہ اپنی سوسائٹی میں وقت کا ضیاع بہت زیادہ دیکھا ہے، اور کیونکہ ہم نے دیکھا لوگوں کو وقت ضائع کرتے ہیں، تو ہم جب چند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح وقت کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ شخص کر رہا ہے، اس کے پاس بھی 24 آورز ہیں، ویسی باڈی ہے جیسے میرے پاس ہے، میں بھی اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکتی ہوں. ہم صرف اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائی یہ کر لیتی ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہیں، میں تو نہیں کر سکتی. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمارے ارد گرد جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کریں، ایک تو ان سے سیکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے. آپ ایک اگر اصول بنا لیں، آپ میں سے سب کے پاس اپنا اپنا پرسنل موبائل تقریباً سب کے پاس ہے نا؟ ہے. تو آپ نے گھر جا کر فوراً اپنا انسٹاگرام نہیں کھولنا، سنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک کو نہیں دیکھنا. آپ نے گھر جا کر جو آپ کو آج کا مسئلہ لگ رہا ہے اپنا، باجی مجھے غصہ بہت آتا ہے میں کیا کروں، تو کھولیں اور گوگل میں لکھیں اینگر ایشوز اور پڑھیں. باجی میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، ڈکشنری میٹرک کیا ہوا ہے سب نے یہاں کیا ہوا ہے، تو اس میں اردو ٹو انگلش، انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن سکھاتے ہیں. باجی میری سیلف اسٹیم بڑی لو ہے، پڑھیں سیلف اسٹیم کے بارے میں. ڈپینڈنسی نہیں رکھنی چاہیے ہر ایک پہ. وہ شخص ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی اور میری ذمہ داری لے لے اور میں مظلوم بن کر اپنی زندگی جو ہے اس کو بس گزارتی رہوں. تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو اس معاملے میں پکا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک فارمولا دیا جاتا ہے. وہ فارمولا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 80-20. کیا خیال ہے کیا ہوگا اس میں 80-20 کے فارمولے میں؟ ایج جو 80 سال کا ہے وہ کیا کرے گا؟ 80 سال والے کا مقابلہ 20 سال والے سے نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی آئیڈیا؟ ٹھیک ہے، 80% ہماری کوشش ہوگی، 20% سے ہیلپ لینی ہوگی. اور کوئی آئیڈیا؟ یا پہ پہلے پڑھا ہوگا تبھی نہیں تو یہ بتانا بڑا مشکل کام ہے. اپنی زندگی میں ہمارے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کاموں کو پھیلایا ہوتا ہے 80%. یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. تو اپنے کاموں کو زندگی میں سمیٹنا سیکھیں، اور اس کے لیے فارمولا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 20% کام ہیں جو بہت ضروری ہیں، ان پہ میں نے توجہ دینی ہے. جب میں ان پہ توجہ دوں گی تو مجھے 80% ریزلٹس ملیں گے. سمارٹنیس سیکھنی ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تھک رہے ہیں، پاگل ہوئے ہیں، اتنا اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں ریزلٹ نہیں آ رہا. سمارٹ طریقے سیکھنے ہیں کہ ریزلٹ کیسے آئے گا. اب یہ فارمولا کیسے اپلائی کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ہم اپنی زندگی کے بہت سارے ایریاز کو دیکھتے ہیں. اب ہماری زندگی کا ایک ایریا ہے جس میں ہمارے ٹائم ویسٹرز ہیں. کون کون سے ٹائم ویسٹرز ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا استعمال تو سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال ہے.
جس میں آپ ایک دفعہ لگ گئے, آپ نے اسکرول کرنا شروع کیا, اب آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی آپ کہاں پہنچ گئے. صرف چیٹنگ ہو رہی ہے, گپ شپ لگ رہی ہے, ڈراما دیکھا جا رہا ہے, سیزنز دیکھے جا رہے ہیں, نئی قسط آ گئی, نیا کوئی ایسی ایپیسوڈ آ گئی. ٹائم ویسٹر سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ ٹائم ویسٹر سے نہیں بچا پاتے وہ 80-20 پرنسپل پہ نہیں چل سکتے, وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس پیراڈائم میں رکھا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت سست ہوتے ہیں, ایسے لوگ اکثر اوقات دوسروں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ کام نہیں میں کر سکا, اس کی وجہ سے نہیں کر سکا. ایسے لوگوں کو دوسرے بھی کبھی کوئی اچھا رول نہیں دیتے. پھر ہم کہتے ہیں لوگ عجیب ہیں, مثلا امی مجھے نہیں پیار کرتی, وہ مجھے نہیں یہ کرنے دیتی, یا یہ کہ ٹیچر مجھے کیوں نہیں کہتی, کیونکہ آپ پروف کر رہے ہیں اپنے بیہیویئر کے ساتھ کہ آپ کو کوئی بھی کام کہا گیا تھا تو آپ نے پورا نہیں کیا, آپ ٹائم ویسٹرز میں. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ٹائم ویسٹرز کی لسٹ بنانی ہے, اور اگر آپ اس سال میں اچھی طرح سے اس بات کو پریکٹس کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے بھی آپ اپنے آپ کو ٹائم ویسٹر سے بچا سکیں گے. اب یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ جو آپ کے ٹائم ویسٹرز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور آپ نے اس ٹائم ویسٹر کے مطابق اس ٹائم کو کسی بہترین کام سے فل کرنا ہے. جب مجھے کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ آپ کتنا کام کرتی ہیں, اور میں ان کو بتاتی ہوں کہ ایکچولی میں اس لیے زیادہ کام کرتی ہوں کہ میں بہت سست انسان ہوں. آپ کثر نفسی سے کام لیتی, کتنی آپ ہمبل ہے نا. میں کہتی نہیں, میں ہمبل ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی, میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں کہ اگر میرے پاس 2 گھنٹے فالتو ہوں گے تو میں کیا کروں گی؟ میں اتنی اچھی نہیں ہوں کہ میں امپورٹنٹ کام کروں. میرا نفس بھی بہت کمزور ہے اور میرا شیطان بھی بہت مضبوط ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں گی, وہ کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں, پھر ایک ڈراما, پھر دوسرا ڈراما, پھر تیسرا ڈراما, وہ دیکھنے شروع کر دوں گی. یا کوئی مجھے کہے گا شاپنگ کے لیے چلو, تو میں 3 گھنٹے اس کے ساتھ شاپنگ کروں گی. یا مجھے کوئی ریسیپی یاد آ جائے گی اور میں نئے طریقوں سے نئے کھانے بنانا شروع کر دوں گی جن کی ضرورت بھی نہیں ہے, جس سے میں صرف اپنے گھر والوں کو چینی, گھی, موٹاپا دے رہی ہوں. یا 5-6 گھنٹے دن میں سوئی رہوں گی. میں کیا کروں گی, جیسے ہی میں اپنا تھوڑا اسکیجول دیکھتی ہوں, او مائی گاڈ میرے پاس یہ 3 گھنٹے فارغ ہیں, 2 گھنٹے فارغ ہیں, تو میں فوراً اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر مجھے کوئی اپنے لیے کام رکھ لینا ہے. اور وہ کام مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے. مثلاً کبھی میں کہتی ہوں اچھا چلو میں اپنے موسم اچھا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ پکنک باسکٹ بناتی ہوں اور میں پارک چلی جاتی ہوں. اچھا چلو آج مجھے کوئی اپنا لیکچر پریپیئر کرنا ہے, کوئی میں نے کلاس لینی ہے, میں اس کی تیاری کر لیتی ہوں. اچھا اس وقت مجھے کسی کو ملنا ہے, کسی کی کوئی حال پوچھنے جانا ہے رشتہ دار کا, میں ان کو جا کر مل آتی ہوں. میں اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی ہوں. لیکن میں ٹائم ویسٹر سے میں نہیں جانا چاہوں گی, میں اپنے آپ کو بچا کر کچھ کام وہاں پر لے کر آؤں گی. اگر آپ یہ کرتے ہیں نا کہ موبائل سامنے پڑا رکھ کہتے ہیں نہیں بس آج میں نے پکا فیصلہ کیا, نہیں, تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے, کھاتے ہیں. اور اگر میں نے 1 گھنٹہ اس میں لگانا تھا تو 6 گھنٹے. جیسے کوئی ڈائٹنگ کرتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے نا, چاکلیٹ کیک پڑا ہوا ہے, چاکلیٹ نہیں, پھر اسی لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کسی چیز کی چاہت آ رہی ہے تو اس کو ٹائم کر کے تھوڑا سا, یعنی حرام کام نہیں لیکن حلال کام. مثلا میں تھک گئی ہوں اور میں نے بہت کام کیا اور مجھے لگ رہا ہے میرے پاس 15 منٹ ہیں, اور میں کہتی ہوں اچھا 15 منٹ اب ہیں اور اب میں کیا کروں, چلو فون ہی کھول لیتی ہوں, دیکھ ہی لیتی ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. اب میرا کچھ دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے, اب میں کہتی ہوں اچھا ڈرامہ نہیں دیکھنا, مووی نہیں دیکھنی, سیزن نہیں دیکھنا, چلو کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ لیتی ہوں, چلو کوئی اچھا سا کسی اسپیکر کا کوئی لیکچر سن لیتی ہوں, کوئی ٹیک ٹاک سن لیتی ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ان ساری چیزوں کو پھر بہتر بناتے ہیں, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ٹائم ویسٹرز کیا ہیں اور میں نے اس میں کیا کام کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اگر کوئی آپ کو ذمہ داری کا کام نہیں دے رہا یا آپ کے کسی ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کمپلین کر رہا ہے, سمجھ جائیں آپ یہاں پر ہیں اور یہاں پہ آپ نے ذمہ داری کے کام لے کر آنے ہیں. اپنے ذمہ داری کے کام آپ لائیں گے تو آپ کا یہ وقت ٹھیک ہو جائے گا. اب اکثر لوگ اسٹوڈنٹس ابھی بھی کمپلین کرتے ہیں باجی میری تو نہیں وہ لیسن پورا ہوتا,
تو گھر جا کر آپ دیکھیں کہ میرے کون کون سے ٹائم ویسٹر ہیں. میں نہیں مان سکتی کہ اگر آپ ینگ بچیاں ہیں, آپ کے گھر والوں نے آپ کو 1 سال کے لیے آلموسٹ ہبا کیا ہوا ہے کہ بیٹا پڑھ لو قرآن, میجورٹی نے, کچھ لوگوں کے کوئی ایکسیپشنل چیلنجز ہو سکتے ہیں, ڈراما وہ دیکھ رہی ہیں, انہوں نے اپنی فرینڈز کو ہر طرح کا میسج انسٹا پہ کر لیا ہے, نہیں ٹائم مل رہا تو امانت پوری کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا, 1 گھنٹہ نہیں نکل رہا آپ کا, 1.5 گھنٹہ نہیں نکل رہا, ماننے والی بات نہیں ہے. یعنی مجھے بھی اگر آپ دوبارہ کورس میں بٹھائیں, ساری میری کمٹمنٹس کے ساتھ میں 1 گھنٹہ آسانی سے نکال کر اپنی امانتیں پوری کر کے اپنا سبق کر سکتی ہوں. دوسرا ہمارا ایریا جو ویک ہوتا ہے, جہاں ہم یس مین بنتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے. یس مین ہم کیسے بنتے ہیں؟ ہم پڑھائی کرنے لگے ہیں, فون ہم نے سامنے ہی رکھا ہوا ہے, یا ہاسٹل میں اگر آپ ہیں تو وہ کوئی اور آگی بہن بیٹھ گئی ساتھ, اور وہ اپنے گاؤں کی, شہر کی, محلے کی کوئی کہانی سنانا شروع کر دے گی, یا یہ کہ وہ اس کو پالیٹکس جا رہی, تم نے دیکھا وہ باجی اس کمرے میں جا رہی تھی, تم نے دیکھا وہ والی لڑکی جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی, اب لگتا ہے اس سے دوستی نہیں رہی, اس سے دوستی شروع ہوگی. گھر میں بیٹھے پڑھائی کرنے لگے, کسی کا فون آیا, آپ نے اٹھایا, اس نے کہا کیا کر رہی ہو, آپ نے کہا پڑھ رہی ہوں, اس نے کہا کہ اچھا چلو پھر میں بعد میں فون کروں گی. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یس مین, نہیں کر لو بات. اب وہ شروع کرتی ہے, تمہیں یاد ہے جب میں 5 سال کی تھی تو میرا یہ مسئلہ تھا, پھر فلاں نے مجھے یہ کہا تھا, اور وہ کہانی آپ نے 100 دفعہ سنی ہوئی ہے. تو جب ہم ضروری کام کر رہے ہوں, ہم نے یس مین نہیں بننا. فون آ رہا ہے نہ اٹھائیں, کیونکہ کسی کو ایمرجنسی ہوگی تو وہ آپ کو میسج کر سکتا ہے. میں بھی کوئی ضروری کام کر رہی ہوں, فون پڑا ہوتا ہے, میرے پیشنٹ کا میسج ہے, کوئی گھر کے کسی امپورٹنٹ ممبر کا میسج ہے, وہ ضروری ہے, تو میں اس کو رسپونڈ کر دیتی ہوں کہ اچھا میں فارغ ہو کے کرتی ہوں. کوئی ایمرجنسی ہے تو اٹھا بھی لیتی ہوں, لیکن ایمرجنسی والے لوگ اتنا لمبا آپ کا ٹائم نہیں لیتے. میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو مجھے 50 دفعہ کال کر رہا ہے, کالوں پہ کالیں, اور میں نہیں اٹھا رہی. ان نون نمبر اکثر ایسے آتے ہیں, وہ کبھی میسج نہیں چھوڑتے, وہ صرف کہتے ہیں آپ فون ہی نہیں اٹھاتی. تو میں کہتی ہوں آپ نے میسج چھوڑا تھا؟ نہیں, وہ دراصل میں خود بات کرنا چاہ رہی تھی. کیوں؟ آپ نے مجھے اپنی لمبی داستان سنانی ہے, مجھے اپنا ضروری کام کرنا ہے. ہم اس میں ایسے نہیں کرتے کہ جی نہیں میں کوئی کام نہیں کروں گی, جاؤ خود چائے بناؤ, جاؤ خود کام کرو. مثلاً آپ کے بہن بھائی آ گئے, کوئی گھر کا فرد آ گیا کہ پلیز میری ہیلپ کر دو, اب آپ اپنا سبق کر رہی ہیں اور آپ کا بڑا موڈ بنا ہوا ہے, تو آپ اسیس کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کیا تم 10 منٹ ویٹ کر لو گی, میں بس اپنا سبق ختم کر کے آ کے کر دیتی ہوں. تو یہاں پہ بھی تو آپ یس مین نہیں بنے, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم پڑھ لو. یا اگر کوئی کہتا ہے, امی کہہ دیتی ہے نہیں بیٹا میرے ساتھ میں بڑی درد ہو رہی ہے, ابو کو چائے دے دو, یا کوئی اور ایسا کام کر دو, تو وہاں پہ پھر ہم اونرشپ لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ یہاں پر اگر میں امی کی بات سنوں گی, اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کام کروں گی, صلہ رحمی کروں گی, تو یہاں پہ کیا فائدہ ہوگا, مجھے برکت ہوگی. یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے کرنا. وہاں پہ آپ یس مین نہیں ہیں. اب یہ نہ ہونا آج سب گھر جا کے اپنے امی ابو کو کہتے ہیں آج ڈاکٹر کمل آئی تھی, انہوں نے کہا تھا یس مین نہیں بننا, اور آپ نے مجھ سے امید نہیں رکھنی کہ میں گھر میں کوئی کام کروں. یہ بیکار باتوں کے لیے. مثلا کوئی بازار جا رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں ہم بازار جا رہے ہیں, چلو نا. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری اسائنمنٹ ہے, آپ کہتی ہیں نہیں, اگر تو آپ 15-20 منٹ کے لیے جا رہے ہیں تو چلو میں آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ چلی جاتی ہوں, لیکن مجھے اپنا لیسن کمپلیٹ کرنا ہے, ابھی نہیں. ٹھیک ہے, ہم پلیزنٹ طریقے سے لوگوں کو کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کیا کروں, عجیب لوگ ہیں, اتنا ہوم ورک دے دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کمر توڑ دی ہے, ایسے تھوڑی قرآن پڑھایا جاتا ہے, اسلام سیکھنا ہے نا ہم نے, کوئی امتحان تھوڑی دینے ہیں نا, کوئی اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ رزلٹ دکھانا ہوگا. الٹی سیدھی باتیں ہم کر رہے تھے, یس مین نہیں بننا. پھر ایک ہماری ہوتی ہے کرائسس زون. اچھا, جو لوگ یس مین بنتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈور میٹ سمجھتے ہیں. ڈور میٹ سمجھتے ہیں کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہر کوئی مجھے آ کے بس آرڈر دے جاتا ہے, مجھے اس کی بات سننی پڑتی ہے, مجھے اس کا کام کرنا پڑتا ہے, کوئی میرا لحاظ نہیں کرتا. کرائسس والے لوگ غصے میں رہتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ مثلاً جی کسی نے بتایا آپ کو کہ جی الہدا میں ایک کورس ہو رہا ہے, آپ چاہیں تو اس میں داخلہ لے لیں. ہم کہتے ہیں ہاں لے سکتی ہوں, ابھی نہیں, ابھی ٹائم. ایک دن صبح اٹھے تو یاد آیا, او ڈیڈ لائن گزر گئی ہے, چلو پتہ کرتی ہوں. پتہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ آنا چاہیں تو آ جائیں. اب ہم غلط ٹائم پہ گئے, وہاں پہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی, یا وہ شخص کیونکہ ہم نے وہ وقت گزار دیا وہ موجود نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں عجیب ادارہ ہے, عجیب لوگ ہیں, عجیب ملک ہے, عجیب یہ ہیں, لیکن جی آپ کا سسٹم بڑا خراب ہے. اس سسٹم والا سوچ رہا تھا دل میں کہ آپ نے ٹائم پہ ایڈمیشن کیوں نہیں کرایا.
جیسے آپ کرائسس میں کب آئیں گے؟ یہاں پہ آپ کورس کے دوران، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو پہلے سے پتا، ڈیلی اپنا کام پورا کریں. اگر کوئی کام آپ کا اتنا اچھا نہیں ہوا، ویکینڈ جب آپ کے پاس ہوتا ہے، ویکینڈ سارا دن سونا نہیں ہے، سارا دن ریسٹ نہیں کرنا، اس میں سے کچھ پارٹ نکالنے ہیں کہ جو میرے پورے ویک کی ایکٹیویٹیز میں سے کوئی کمی بیشی ہے اس کو میں پورا کر لوں. کچھ لوگ جو کام نہیں کر رہے، اب جب اناؤنس ہوتا ہے، پیپر اناؤنس ہوا، وہ کرائسس شروع ہو گیا، ساری رات جاگ رہے ہیں، کافی چائے، تم نے کتنا پڑھا، یہ ہو گیا، یہ پڑھ لیا. گھر والے بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ کس جہاد پہ گیا ہوا ہے. کوئی اور بہن بھائی کہتے ہیں توبہ توبہ، ہم نے نہیں اس کورس میں جانا، اس میں تو بڑا مشکل ہے. یہ نہیں پتا یہ ہمارے اپنی کرائسس ہیں، ہم نے کرائسس کریٹ کی ہے. نہیں تو یہاں پہ تو یہ ٹرانسفارمیشنل کورس ہے، تزکیہ کرنے والا کورس ہے. یہ تو آپ کی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کرنے والا ہے، اللہ سے تعلق کو بڑھانے والا ہے. آپ کے جو فضول کے آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاتے ہیں ان کو اتارنے والا ہے، اپلفٹ کرنے والا ہے. وہ ہم محسوس نہیں کرتے. کرائسس آخری وقت. اسی طرح گھر میں شادی ہے، پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے پرسوں ہی آیت پڑھی تھی جس میں تھا اسراف نہیں کرنا. امی جو میرا 2 سال پہلے والا جوڑا لٹک رہا ہے وہی میں شادی پہ پہن لوں گی، بس میں پڑھ رہی ہوں، مجھے تنگ نہ کرے. امی بھی پریشان. اب کیا ہوا، بہن نے بھی کچھ بنا لیا اور بھی کزن نے بنا لیا. اب جناب وہ شادی والا دن 2 دن پہلے تو سب اپنے اپنے کپڑے دکھا رہے ہیں. اب ہم وہ اپنا کپڑا نکالتے ہیں. امی آپ کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، میں یہ پہنوں گی آؤٹ آف فیشن. امی آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی. اب کرائسس کیا ہے، اب بازاروں میں جا رہے ہیں، مہنگے کپڑے لے رہے ہیں، کبھی درزی کو کہہ رہے ہیں درزی عجیب ہے، درزی نہیں سیتے، لوگوں نے اتنی قیمتیں لگائی ہوئی ہیں. اکثر 2 دن میں کپڑا بنا لیتے ہیں، کوئی ریڈی میڈ لیا، کوئی میچ کر لیا، پیسے زیادہ لگائے، وقت زیادہ برباد کیا، غصہ زیادہ کیا، اور پھر ہم اس دن پہن کے نا سب کہتے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. کہتے ہیں تم لوگ پاگل ہو، 2 مہینے سے کام کر رہے تھے، مجھے دیکھو 2 دن میں. یہ اسٹوڈنٹ بھی آپ کو کہیں گے تم اتنی بیوقوف اور روز بیٹھ کے پڑھتی ہو، مجھے دیکھو میں نے بھی پاس کر لیا. تم پوری 7 امانتیں پوری کرتی ہو، میں تو 2 دفعہ پڑھتی ہوں، باجی کو پتہ ہی نہیں چلتا، سنا دیتی. اور میں اس باقی ٹائم میں کیا کرتی ہوں، پڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو پکا کرنے کی بجائے کیا کر رہی ہوں، وقت ضائع، ٹائم ویسٹرز. ان سب کا بڑا کنیکشن ہے. تو یہ 80-20 پرنسپل یہاں آتا ہے جس میں آپ ہر کام کو پلان کرتے ہیں. پلان کرنا ہے ہر کام کو. اب اس کی پلاننگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ ایسے اپنے لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، ویژن کیا ہے، کیوں میں کرنا چاہ رہی ہوں. پھر آپ وہ مقاصد اپنے لکھتے ہیں. مثلا اس سال آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا، قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور جو آپ کو پڑھایا جائے اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لانا. یہ آپ کا وقت کا صحیح استعمال ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، اب آپ لکھتے ہیں چلیے یہ میرے 12 مہینے، جنوری فروری مارچ، یہ مہینے جنوری سے شروع ہو کے. اب آپ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں جنوری میں کتنے ہفتے ہیں، 4. اب یہ پہلا ہفتہ آ گیا، فرسٹ ویک، یہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ. اب آپ پہلے ہفتے میں بھی کتنے دن ہیں، 7 دن ہیں، اور 7 دن میں بھی کتنے گھنٹے آپ جاگے ہوئے، مثلا 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہم جاگتے ہیں. تو پہلے آپ لکھتے ہیں مجھے جنوری میں کون کون سے کاموں کو دیکھنا ہے، کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، کون کون سی گھر کی بھی ذمہ داریاں آئیں گی، اور کوئی کسی کی شادی آ رہی ہے، کسی کا کوئی اور ایڈمیشن ہے، کوئی اور کام کرنا ہے. پھر آپ اس کو جنوری میں لکھتے ہیں. پھر جنوری میں لکھتے ہیں کہ ہر ہفتے میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، فرسٹ ویک میں یہ کرنا ہے، سیکنڈ ویک میں یہ کرنا ہے، تھرڈ ویک میں یہ کرنا ہے، اور پھر اس کو ایک دن میں ڈالتے ہیں. اس سے پھر آپ کا یہ 80-20 پرنسپل کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر آپ کے کام وقت پہ ہوئے ہوتے ہیں. مجھے کس دن فوٹو کاپی کروانی ہے، کس دن اسائنمنٹ کے لیے کام کمپلیٹ کر کے دینا ہے، کس دن کون سی چیز کرنی ہے. آپ یہ سارا کریں گے نا تو یہ کہا جاتا ہے 2-5% ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. جیسے کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کچھ بھول گئے، کبھی ایک دم سے کوئی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن آ گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، تو وہ آپ کے کام تقریباً کمپلیٹ ہوتے ہیں، آپ کو مشکل نہیں ہوتی. جیسے کوئی کہتا ہے نا وہ جی گھر میں فوتگی ہوگی تو میری تیاری نہیں ہے. وہ کس کی نہیں ہوگی، جس نے اپنے آپ کو کرائسس میں رکھا ہوا ہے، جس نے آخری وقت پہ چھوڑا ہوا ہے میں پڑھوں گی. یہ تو آپ ڈیلی پڑھ رہے ہیں، اور ایک دن آپ کو شام کو کوئی فوتگی بھی ہوگی، پھر بیمار بھی ہو گیا، تو آپ اگلے دن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے بہت اچھے نمبر نہیں آئیں گے، لیکن آپ کر سکتے ہیں پرفارمنس. ہمیشہ جو لاسٹ منٹ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی گڑبڑ ہوتی ہے، اور ہماری سوسائٹی زیادہ تر ان 3 ایریاز میں.
تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ لائیں 80-20 پرنسپل پہ، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. آپ صحیح طرح سے پھر اپنے کورس کو کر سکیں گے، اور آپ ضرور اس پہ ٹپس آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹائم ویسٹر کو اس طرح ختم کیا. پتہ ہے یہ جو کمپلیننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، پرابلم اورینٹیڈ ایٹیچیوڈ، پڑھا نہیں جا رہا، کیا نہیں جا رہا، یہ نہیں کرنا چاہیے. سولوشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے. مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، میں نے یہ کام کر کے دیکھا، رزلٹ آیا. مجھ سے یہ چیز نہیں مینیج ہو رہی تھی، میں نے اس طرح سے کیا، مجھے فائدہ ہوا. میں نے یہ چیز ٹرائی کی، مجھے نقصان ہوا، میں وہ کام نہیں کروں گی. آگے آپ پڑھیں گے ہنی بی کے بارے میں، شہد کی مکھی کے بارے میں، کہ جب وہ کسی ایک پھول پہ جا کے اس کا رس چوستی ہے تو وہاں پر کچھ ایسا انڈیکیشن چھوڑ کے جاتی ہے کہ کوئی اور مکھی آ کر وہاں اپنا وقت نہ برباد کرے. اس کو بھی پتا چل جائے کہ یہ کام نہیں کرنا. اگر وہ وہاں پہ بیٹھنے بھی لگتی ہے تو اس کو پہلی انڈیکیشن وہاں پہ کوئی اس نے ایسا کیمیکل، ایسا سولوشن چھوڑتی ہے کہ اس دوسری مکھی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں رس نہیں ہے. وہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرتی، وہ اگلے اس پہ پھول پہ چلی جاتی ہے. تو ہمیں ہیلدی طریقے سے وقت کو استعمال کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے. دعاؤں کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.